कर रहा हूँ। हम وعلیکم 2 السلام minutes वेट करते हैं। कर रहा हूँ। अहलन व सहलन मरहबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने 14 पारे का खुलासा मुकम्मल किया था। इंशाअल्लाह ताला आज हम 15 पारे को देखते हैं। लेकिन 15 पारे में सूरह इसरा मींस सूरह बनी इसराइल और सूरह कहफ है। लेकिन इंशाअल्लाह आज हम सूरह इसरा को और जो 16 पारे में है 16 पारे में जो है सूरह मरियम एंड सूरह ताहा हम ये देखते हैं। और इंशाअल्लाह कल हम सूरह कहफ की तफसीर को देखेंगे, क्योंकि अगर हम आधा आज सूरह कहफ देखेंगे और कल देखेंगे तो शायद आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। इंशाल्लाह कुछ इसमें ऐसे पॉइंट्स है, अगर हम कंटिन्यू उसको देखेंगे तो हमारे समझ में आसानी होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हम जो 16वें पारे में है सूरह मरियम और सूरह ताहा उसका खुलासा देखेंगे। और ये जो सूरह इसरा है जिसे हम सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि आगे की आयतों में स्पेशली तौहीद को जोर दिया गया है। तो हम सिर्फ इसकी एक ही आयत को देखेंगे और एक ही आयत के हम तफसीर पे थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर खुलासा कुरान कर रहे हैं, मीन्स दोहराए कुरान नहीं कर रहे, तो हम कुछ कुछ आयतों को स्किप करके हम आगे बढ़ रहे हैं, बस इसीलिए ताकि हमको जो पारे का मफहूम है वो हमारे समझ में आ जाए। जो भी सिस्टर तिलावत करना चाहती है इस पहली आयत की तिलावत कीजिए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? جی آ رہی بس जो भी तिलावत करना चाहती है इस पहली आयत की तिलावत कीजिए। तबस्सुम बाजी, अंजुम बाजी, सिस्टर नीलूफर, जो भी तिलावत करना चाहते हैं तिलावत कीजिए प्लीज। جی کریے کون کروں کیا نا بھائی جی کرنا کیا باجی تلاوت؟ کروں جی کریے آپ کریے جی سورۃ الاسراء ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بارک اللہ فیکم۔ جی پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے بہت سی برکت دی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی خوب سننے والا ہاں خوب دیکھنے والا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر جو معراج کا واقعہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس آیت کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ سبحان اللہ، بے شک پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے بہت سی برکتیں دی ہیں۔
یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا ہے کیونکہ مسجد الاقصی جو فلسطین میں ہے، ٹھیک ہے، وہاں اس زمین کو بابرکت زمین کہا گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی یہ اللہ عالم، یہ اللہ کو پتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمین میں رہنے والے شروع سے ہی کسی نہ کسی طریقے سے سفر کر رہے ہیں. اور آج بھی جو اس زمین میں رہنے والے ہیں، فلسطین میں جو رہنے والے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سفر کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے کہ وہ پاک زمین ہے، وہ نبیوں کی زمین ہے. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں جو معراج کا واقعہ ہے وہ بیان کیا ہے، بتایا ہے. اس کے جو بیک گراؤنڈ میں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے کہ اس رات ایکچوئل ہوا کیا تھا، ٹھیک ہے، اور ہمیں بتا دیا گیا ہے قرآن سے، حدیث سے ثابت ہے کہ ایک واقعہ ہے، یہ گزر چکا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں اس رات کو اسپیشلی ہمیں اس رات میں تو عبادت نہیں کرنا ہے، لیکن ہمارے انڈیا میں اکثر بہت سارے ویسے بھی ہیں جو شب معراج کی رات مینس شاید 27ویں رجب کو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، رات بھر جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایسا عمل کوئی بھی حدیث سے یا شریعت سے ثابت نہیں ہے، اور ایسا عمل صرف اسی رات کو جاگنا، پرٹیکولر ایک رات میں جاگنا، اس میں عبادتیں کرنا، یہ بدعت ہے. اب بہت سارے لیڈیز یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم عبادت تو کر رہے ہیں، ہم رات میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ بدعت کہاں سے ہوا؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے ایک ہی رات کو مخصوص بنا لیا ہے اور باقی کے راتوں میں آپ آرام کر رہے ہیں، صرف ایک ہی رات میں آپ عبادت کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ بدعت ہے. کیونکہ اب ہمیں پتہ ہے جو مسجد الحرام ہے، ٹھیک ہے، مسجد الحرام مکہ میں ہے، اور جو مسجد الاقصی ہے وہ فلسطین میں ہے. اب اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے کس طرح سے اپنی قدرت سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی کا سفر کروایا ہے. اب بہت سارے لوگ اس میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اتنے ڈیپ میں نہیں جانا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روحانی سفر تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بتا دیا کہ جس طرح سے ہم فزیکلی ہم ٹریول کرتے ہیں، اس طرح سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کی رات میں سفر کیا تھا. اور سیکنڈ یہ کہ لیکن ظاہر سی بات ہے اگر ایمان ہو تو کچھ چیز ماننا نہ ماننا یا پاسبل امپاسبل، ہمارے اگر وہ عقل میں ہمارے دماغ میں وہ بات آؤ یا نہ آؤ، لیکن جو چیز ہو چکی ہے ہمیں اس پر ایمان لانا ہے. ابھی آپ سوچئے، کیونکہ لاسٹ باروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا، ٹھیک ہے، آسمانوں میں اپنے پاس بلا لیا، تو ہم نے اس میں ایمان لایا، ٹھیک ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے سوچنے کے لیے کس طرح سے بلایا ہے. جب اللہ رب العالمین پل بھر میں فریکشن آف سیکنڈ میں قادر ہے کہ ایک اپنے بندے کو عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان میں بلانے پر، تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین قادر ہے اپنے نبی کو مسجد الحرام سے لے کے مسجد الاقصی کا سفر کروانے پر، اور اس کے آگے آسمانوں کا سفر کروانے پر. یہی وہ رات تھی جب اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو، اپنے نبی کو، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا تھا. اور یہی وہ رات ہے، کیونکہ اکثر ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے، ہم بس یہی سوچتے ہیں کہ نمازوں کا ہی تحفہ ملا ہے، لیکن نمازوں کے ساتھ میں دو تحفے اور ملے تھے. ایک تو نمازوں کا تحفہ تھا، سیکنڈ ہم نے دیکھا ہے کہ سورۃ البقرہ کے جو آخر دو آیتیں ہیں 285 اور 286 وہ تحفے میں دیے گئے تھے. اور تھرڈ یہ تحفہ دیا گیا تھا، اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ آپ کی یہ امتی، ٹھیک ہے، یہ بندے، یہ امتی، ان میں سے جو بھی میرے پاس بنا شرک کیے ہوئے ایمان کی حالت میں آئیں گا، میں اسے جنت میں داخل کروں گا، ٹھیک ہے. یہ انعام دیے گیا ہے، یہ تحفہ دیے گیا ہے، اور اس سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ تحفہ نہیں دیا گیا تھا. ابھی آپ سوچئے کہ تحفے میں مینس جو عرش کے خزانے ہیں، وہ خزانوں میں سے ایک تحفہ ملا تھا، وہ تھا سورۃ البقرہ کے آخر دو آیتیں. نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا، اور سب سے بڑی خوشخبری دی گئی تھی کہ اس امت کے جو جس کے ہم امتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم میں سے جو بندے بنا شرک کیے ہیں ایمان کی حالت میں لوٹیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت دیں گے. حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ہم لیتے ہیں، تفصیل کے ساتھ میں ابھی حدیث کو دیکھتے ہیں کہ
آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. آپ نے فرمایا میں ایک رات حتیم میں سویا ہوا تھا, ایک آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے میرا پیٹ سینے سے ناف تک چاک کیا اور میرا دل باہر نکالا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم صرف ایک ہی آیت کو مفہوم لے رہے ہیں تو اسی کا ہم بیک گراؤنڈ, اسی کی ہم تفسیر کو دیکھیں گے. ایک آنے والا میرے پاس آیا جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں واقعہ پیش آیا تھا جب آپ حتیم میں سو رہے تھے. ٹھیک ہے, اس نے میرا پیٹ سینے سے ناف تک چاک کیا اور میرا دل باہر نکالا. پھر میرے قریب سونے کا ایک کش لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا. اس میں میرے دل کو دھویا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا. یہ اس لیے تھا کہ آپ کے دل کو کمپلیٹ ایمان اور نور کے ساتھ میں بھر دیا جائے. ٹھیک ہے, اور ایمان و حکمت سے بھر گیا, اپنی جگہ رکھ دیا گیا. پھر ایک سفید جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا. اب جو بوراق جسے ہم کہتے ہیں تو اس کا جو سائز ہے بتا دیا گیا ہے کہ وہ خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا. وہ اپنا قدم وہاں رکھتا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی. ٹھیک ہے, اب اتنا تیز رفتار جو سواری تھی, کہا گیا ہے کہ اتنی تیز رفتار سواری کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ جہاں اس کی نگاہ جا رہی ہے اس حد تک وہ سواری پہ اس کی تیز تھی. مجھے اس پر سوار کرا دیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام مجھے اپنے ساتھ لے چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا پر پہنچ گئے. جسٹ امیجن کیجئے اس رات کا واقعہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیان کر رہے کہ مجھے اس سوار پر سوار کیا گیا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے آسمان کے سفر پر لے گئے ہیں, لے چلے یہاں تک کہ آسمان کی دنیا پر پہنچ گئے. جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا. ٹھیک ہے, ابھی آپ سوچئے, اور ہمیں حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے, ٹھیک ہے, مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی, کہا گیا ہے کہ اس زمانے میں 40 دن کی مسافت, ٹھیک ہے, جو ڈسٹینس تھا. ابھی آج تو ٹریول کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے بائی فلائٹ, لیکن اس زمانے میں جو مسافت بتائی گئی ہے, جو ڈسٹینس بتایا گیا ہے کہ 40 دن کا ڈسٹینس تھا مسجد الاقصی, مسجد الحرام سے لے کے مس مکہ سے لے کے فلسطین کا. لیکن الحمدللہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بس کچھ ہی پل میں وہ ڈسٹینس کو طے کیا گیا ہے. اور مسجد الاقصی میں ہی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کروائی ہے. اور اس حدیث میں ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامت کروائی تو آپ کو نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے, جب وہاں پر تمام نبیوں کو جمع کیا گیا تھا تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. جب آپ نے سوال کیا تھا یہ کون ہے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا کہ یہ گزرے ہوئے نبی ہیں. ٹھیک ہے, جو گزرے ہوئے انبیاء ہیں یہ سب وہ ہیں. تو آپ, کیونکہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں تھا اور آپ لا علم تھے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے آسمانوں کا سفر طے کیا اور پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے, جبرائیل علیہ السلام نے جو آسمان کے جو دروازے ہوتے ہیں پہلے دروازے پر جب دستک دی تو وہاں سے آواز آئی, پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے. جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر فرشتے بھی ہیں تو خود کی مرضی سے ان لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا ہے. پوچھا کیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں. کہا گیا ہے انہیں خوش آمدید کہیے, یہ مبارک آنے والے ہیں. لیکن دروازہ کھول دیا گیا ہے. جب میں نے آسمان پر قدم رکھا تو دیکھا کہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں, انہیں سلام کریے. میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا نیک بیٹے اور صالح پیغمبر کو خوش آمدید. پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے لے کر دوسرے آسمان پر چڑھے اور اس کا دروازہ کھولنے کو کہا. پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا کیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں. کہا گیا ہے خوش آمدید, جو آیا ہے کتنا اچھا ہے. دروازہ کھول دیا گیا. جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے جو دونوں خالہ زاد ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان دونوں میں ایک ریلیشن ہے اور ایگزیکٹ کیا ریلیشن ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن کہا جاتا ہے کہ جو مریم علیہ السلام ہے ان کے خالو جو تھے وہ ذکریا علیہ السلام ہے اور انہی کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام ہیں. میں نے انہیں سلام کیا. ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا صالح بھائی اور پیغمبر کو خوش آمدید ہو. پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان پر لے کر گئے, چڑھے اور دروازہ کھولنے کو کہا. پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں. کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا کیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں. انہوں نے خوش آمدید کہتے ہوئے کہا جو آیا ہے کتنا اچھا مہمان ہے. دروازہ کھول دیا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں یوسف علیہ السلام تھے
جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہے، انہیں سلام کریے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا صالح بھائی اور پیغمبر کو خوش آمدید۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے چوتھے آسمان پر لے کر چڑھے، دروازہ کھولنے کو کہا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ خوش آمدید، پاس آنے والے، جو آیا ہے کتنا ہی اچھا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں ادریس علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہے، انہیں سلام کریے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور پیغمبر کو خوش آمدید ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پانچویں آسمان پر لے کر چڑھے، انہیں دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ کہا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا گیا ہے خوش آمدید، جو آیا ہے کتنا اچھا ہے۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں ہارون علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون ہے، انہیں سلام کریے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے کہا سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور پیغمبر کو خوش آمدید۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے چھٹے آسمان پر لے کر چڑھے، تب انہوں نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا خوش آمدید، جو آیا ہے کتنا ہی اچھا ہے۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ ہیں، انہیں سلام کریے۔ میں نے انہیں سلام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور پیغمبر کو خوش آمدید ہو۔ جب میں وہاں سے آگے چلا تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ جوان جو میرے بعد نبی بن کر بھیجا گیا ہے، اس کی امت کے لوگ میرے امت سے زیادہ تعداد میں ہیں اور زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر ساتویں آسمان پر چڑھے اور انہوں نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کہ ان کی طرف یہاں آنے کا پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا خوش آمدید، کتنا اچھا ہے جو آیا ہے۔ میں اندر داخل ہوا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ہے، انہیں سلام کریے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا صالح بیٹے اور پیغمبر کو خوش آمدید۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا، اس کا پھل بیض شہر کی مٹکوں جتنا تھا، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے جیسے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، وہاں 4 نہریں تھی، 2 نہریں جنت کے اندر اور 2 نہریں باہر۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ 2 نہریں کون سی ہیں؟ جبرائیل نے کہا وہ 2 اندر والی ہیں، وہ جنت میں ہیں، اور جو 2 نہریں ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات میں ہیں۔ پھر میرے لیے بیت المعمور بلند کیا گیا، یہاں میرے لیے 3 برتن لائے گئے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا۔ میں نے ان میں سے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جبرائیل نے فرمایا یہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے، ٹھیک ہے، اور مجھ پر رات اور دن میں 50 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر طے کیا، ہر ایک آسمان پر آپ کی نبیوں سے ملاقات ہوئی، ظاہر سی بات ہے آپ کو نہیں پتا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ نبی ہے، ان کو سلام کیجیے، ان سے ملیے۔ اور جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے، آپ کی ملاقات پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ہوئی، ٹھیک ہے، جو پہلے نبی ہیں آدم علیہ السلام سے۔ اور جب آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو سلام کیا، آدم علیہ السلام نے کہا کہ خوش آمدید ہو۔ اور حدیث میں جب آدم علیہ السلام کی ملاقات جب واپسی ہوئی، آدم علیہ السلام اپنے دائیں طرف، ٹھیک ہے، اپنے سیدھے طرف دیکھتے اور خوش ہوتے، مسکراتے، اور اپنے لیفٹ سائڈ دیکھتے اور روتے۔ اور اس طرح سے پھر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آدم علیہ السلام جو رو رہے ہیں کیا وجہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ اپنے سیدھے طرف دیکھ رہے ہیں، دائیں طرف، تو ان کے امتی میں سے جو جنتی ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، جو جنت میں جانے والے ہیں، اور جب اپنی بائیں طرف دیکھتے ہیں جو جہنمی ہیں، انہیں دیکھ کر آدم علیہ السلام رو رہے ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ اس امت کی، مطلب آدم علیہ السلام کی جو ریشیو ہے، جو جنت میں جانے والے ریشیو ہے، 1000 میں سے 1%، سب سے لوویسٹ ریشیو جس کا ہے، 1000 میں سے 1% جنت میں جانے والا ہے، اور 999 جہنم میں جانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ خوش آمدید کہا گیا ہے، یہ اس نبی کو، مطلب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ ملا ہے
کہ آپ کی امت میں سے 1000 میں سے صرف 1% جو ہے وہ جہنم میں جائیں گا، باقی کے جو ریشیو ہے وہ جنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کو 7ویں آسمان پر لے کے جایا گیا، اس کے بعد سدرۃ المنتہا ہے، جہاں پر جا کر جو فرشتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی حدیں، ان کی لمیٹیشنز وہاں تک رک جاتی ہیں۔ اور یہی وہ رات تھی جس رات مینس جو سدرۃ المنتہا کے جو اوپر ہے، جو عرش ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے جو خزانہ ملا ہے، جو تحفہ ملا ہے، وہ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کے آخر 2 آیتیں ہیں۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں ایک مخصوص رات میں جو تحفے میں ملی ہیں، ٹھیک ہے، زمین پر نہیں دیا گیا ہے۔ قرآن کا جو نزول ہے، قرآن کی جتنی بھی آیتوں کا جو نزول ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، زمین پر ہی آتے تھے، وہ مکہ ہو، مدینہ ہو، طائف ہو، تبوک ہو، اسی ایریا میں تھا، عرب کے ایریا میں تھا۔ لیکن صرف جو 2 آیتیں ہیں وہ عرش کی خزانوں میں سے ملے ہیں، ایک تحفے کے طور پر ملے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مس کلام ہوا ہے، بات ہوئی ہے، کلام کیا ہے، کنورزیشن کی ہے، بات کی ہے، ملاقات نہیں ہوئی، مینس فیس ٹو فیس دیدار نہیں ہوا ہے۔ لیکن ہمارے بہت سارے ویسے لوگ ہیں مینس انڈیا میں اکثر ایک غلط فہمی کا شکار ہے کہ یہاں پر آپ کو دیدار کروایا گیا ہے، کہ اللہ کا دیدار کیا گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس نے بھی کہا ہے کہ اس رات نبی نے اللہ کا دیدار کیا ہے، جس کسی کا بھی عقیدہ ہے یا جس کسی نے بھی یہ کہا ہے، اس نے جھوٹ کہا ہے، اس نے جھوٹ باندھا ہے۔ تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اس رات صرف ایک کنورزیشن ہوا تھا، ایک کلام ہوا تھا، ایک بات ہوئی تھی، اور اسی رات میں تحفے کے طور پہ نمازیں ملی ہیں۔ اور جب نمازیں ملی ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا، تو جب آپ 50 نمازیں لے کر واپس آ رہے تھے، کیونکہ 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ نماز کیا تحفے میں کیا ملا ہے؟ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے تحفے میں 50 نمازیں ملی ہیں، مجھے تحفے میں 50 نمازیں ملی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ نمازیں جائیے اور اپنے رب سے مس اللہ سے یہ نمازیں کم کروائیے، کیونکہ مجھے تجربہ ہے بنی اسرائیل کا۔ اب ظاہر سے بات ہے موسیٰ علیہ السلام ایک سینئر نبی، انہیں تجربہ تھا، ایکسپیرینس تھا، کہا مجھے تجربہ ہے اپنی امت کا، اور آپ کی امت بھی 50 نمازیں نہیں پڑھیں گی۔ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے 10 نمازیں کم کروائی، ٹھیک ہے، پھر واپس آئے 40 نمازیں لے کر، دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی نمازیں کم ہوئی ہیں؟ آپ نے کہا 10، کہا کہ واپس جائیے، نمازوں میں تخفیف کیجیے، کم کیجیے، مجھے تجربہ ہے کہ آپ کی امت بھی اتنے نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی۔ اس طرح سے ہوتے 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 40 نمازیں مس کم ہو گئی، صرف 10 نمازیں رہیں۔ اس کے بعد واپس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ واپس جائیے، جو 10 نمازیں ملی ہیں 10 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھیں گی۔ تو اس پر فیہا 5 نمازوں کو کم کروایا گیا، کم کیا گیا، اور 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ جب آپ 5 نمازیں لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، جب 5 نمازیں فکس کر دی گئی ہیں، 5 نمازیں لے کر آئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے واپس سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے خوب آزمایا ہے بنی اسرائیل کو، میں نے دیکھا ہے اپنی امت کو، اور مجھے تجربہ ہے، آپ یہ 5 نمازیں بھی لے کر جائیے اور 5 نمازیں بھی آپ کم کروائیے، کیونکہ آپ کی امت روزانہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھیں گی۔ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں، اور میں بنی اسرائیل کو میں نے خوب آزمایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے رب کے پاس جائے اور اسے کم کروائے، اپنی امت کے لیے مزید تخفیف کا سوال کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بار بار اپنے رب سے سوال کر چکا ہوں، اب مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں اب اس پر راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ میں بار بار جا کر میں نے نمازیں کم کروائی ہے، اب یہ آپ سوچیے کہ 50 نمازیں تھیں، 50 نمازوں کو کم کروا کر 5 نمازیں کیا گیا ہے، اور اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھیں گی، کیونکہ مجھے ایکسپیرینس ہے، مجھے تجربہ ہے اپنی امت کا۔ تو ظاہر سے بات ہے ہم خود کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنے نمازیں ہیں، کیا ہم واقعی 5 نمازی ہیں، یا ہم واقعی پابندی کرتے ہیں نمازوں کی، اس میں 5 نمازیں ہیں، یا جس کا سوال، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی جو نمازیں جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی نمازیں تھیں، اور ہم پر بھی 5 نمازوں کو فرض کیا گیا ہے۔ ہم جو بھی نفل نمازیں ہیں، تہجد، اشراق، چاشت، ٹھیک ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف فرض نمازوں کی بات کر رہے ہیں، اور یہی فرض نمازیں ہیں جس کے بارے میں ہم سے سب سے پہلا سوال ہونے والا ہے۔ تو ہمیں خود کو چیک کرنا ہے کہ ویدر ہمارے پاس میں نمازیں ہے یا نہیں ہے، یا موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ مجھے تجربہ ہے کہ آپ کی امت بھی 5 نمازیں بھی نہیں پڑھیں گی۔
آپ نے فرمایا جب کچھ آگے گیا تو ایک منادی، ٹھیک ہے، جب یہ 5 نمازیں فرض ہو گئی ہیں، جب آپ آگے بڑھے تو ایک آواز دینے والے نے آواز دیا، منادی کرنے والے نے بلند آواز سے کہا میں نے اپنا فرائض جاری کر دیا ہے اور اپنے بندوں پر تخفیف کر دی ہے۔ جو 5 نمازیں تھیں اس کو کم کروا کے 5 نمازیں کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اپنے بات میں سچا ہوں، ٹھیک ہے۔ نمازیں تو 5 ہیں لیکن جو پڑھے گا اس کو ثواب 50 نمازوں کا ہی ملے گا۔ اور کہا ہے کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور رہے گا جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق کی عظمت و کثرت کا مشاہدہ ہوا کہ روزانہ 70,000 فرشتے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو بیت المعمور جو 7ویں آسمان پر ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے، جس طرح سے ہم یہاں پر طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بیت اللہ جو ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں اسی طرح سے بیت المعمور ہے، اور جس سیدھان میں کعبہ ہے، جس پلیس میں کعبہ ہے، ٹھیک ہے، اسٹریٹ اسی کے اوپر آسمان پر اسی اسٹریٹ کیا ہے، بیت المعمور ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر نورانی مخلوق جو فرشتے ہیں، فرشتے کیا کرتی ہے، طواف کرتی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ 70,000 فرشتے ڈیلی طواف کرتے ہیں، لیکن جو 70,000 فرشتوں نے طواف کیا ہے، 1 2 3 نہیں، کچھ ہزار نہیں، 70,000 فرشتوں نے جسے طواف کیا ہے، تو سیکنڈ ٹائم ان فرشتوں کا نمبر نہیں آتا ہے، سیکنڈ وہ فرشتے دوبارہ سے ان کو طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو سیکنڈ ڈے کچھ اور فرشتے جو ہے وہ طواف کرتے ہیں، تو ہم جو کوانٹٹی ہے یا جو مینس تعداد ہے، ہمارے بیونڈ امیجنیشن ہے۔ ابھی آپ سوچیں کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے جو فرشتے ہیں، نورانی جو مخلوق ہے، وہ طواف کر رہی ہے 70,000، ہر روز 70,000 ہے، اور ان کا نمبر واپس نہیں آنے والا ہے، لیکن الحمدللہ ہم میں سے کچھ ایسے بھی الحمدللہ جو کعبے کو جاتے ہیں اور جو بار بار طواف کرنے کو جس کا موقع ملتا ہے الحمدللہ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے بھی ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، ٹھیک ہے، درود شریف کی جو برکت ہمیں بتائی گئی ہے، تو جتنے بھی فرشتے ہیں تمام فرشتے اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں اگر ہمیں چھوٹا سا گیس لگانا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہمیں اس کی برکتوں کے بارے میں چھوٹا سا گیس لگانا ہے، تو ابھی آپ سوچئے کہ جتنے فرشتے 70,000 فرشتے دنیا بنی جب سے 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں، پھر سیکنڈ ڈے دوسرے 70,000 فرشتے طواف کر دیں، اس طرح سے کتنے فرشتے ہوں گے؟ جتنے فرشتے ہیں اب سب کے سب مل کے اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جس نے ایک بار درود شریف پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں کوشش کرنا ہے درود شریف کی پابندی کر کے تاکہ ہم اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اور یہی رات تھی، یہی تھا جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھلا دی گئی تھی اور جہنم بھی دکھلا دی گئی تھی، اور آپ کو ایون یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ جہنم میں جب آپ نے دیکھا تھا کہ جہنم میں جانے والوں کی جو تعداد ہے، عورتوں کی جو تعداد ہے وہ زیادہ تھی، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں، اور جب آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں، تو بتا دیا گیا تھا کہ عورتوں کے اندر اپنے شوہر کو لے کے ناشکری ہوتی ہے۔ اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتا ہے کہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، عورتوں کے اندر احسان جتلانا زیادہ ہوتا ہے، اور عورتوں کے اندر تان بان زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ ہوا، اگر چھوٹی سی کوئی بات ہوئی تو اس کا ایشو بنانے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، تو کہا گیا ہے کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے عورتوں میں مطلب جو جہنم میں جائیں گے انہیں کی یہ وجہ ہے۔ اور یہی رات میں آپ کو مس جنت کے جو بھی نظارے ہیں وہ بھی بتا دیے گئے تھے، جہنم میں کیا ہونا کیا ہے وہ بھی بتا دی گئی تھی، تو الحمدللہ یہ وہ رات تھی۔ اور اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے جب آپ مسجد حرام سے لے کر آپ کو مسجد اقصی تک لے کر آواز نہیں آ رہی بس۔ آواز نہیں آ رہی؟ جی اب آ رہی، مسجد پہلے الاقصی نہیں آ سے رہی۔ لے کے آپ نے جو جی تھوڑی پلیس چینج کی تھی میں نے شاید، مسجد الاقصی سے لے کے جو آپ نے آسمانوں کا سفر طے کیا ہے، تو اب کچھ ہماری غلط فہمیاں اکثر انڈیا میں، تو ہمیں جب ہم اس کا علم ہو جاتا ہے، جب ہم حدیثوں سے علم حاصل کر دیں تو جب بھی غلط فہمیاں وہ ہماری دور ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہے بہت سارے لوگوں کی، اگر ہماری نہیں ہے تو الحمدللہ بہت سارے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اس رات دیدار کیا تھا، تو ہمیں حدیثوں سے بتا دیا گیا ہے کہ دیدار نہیں ہوا تھا، صرف کلام ہوا تھا، اور جو تحفے ملے ہیں تو وہ بھی ہمیں بتا دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الکہف ہے، لیکن ہم سورۃ الکہف کو ہم کل دیکھیں گے،
کیونکہ ہمیں اسے کنٹینیوشن میں دیکھنا ہے. اس کے بعد سورۃ المریم، یہ بھی مریم علیہ السلام کے نام پر بیس ہے. اس کی بھی شروعات حروف مقدس سے ہو رہی ہے. اس رحمت کا ذکر ہے جو آپ کے رب نے اپنے بندے پر ذکریہ پر فرمائی ہے. ٹھیک ہے. اس نے عرض کی اے میرے پروردگار، میرے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میں بڑھاپے سے میرا سر چمک اٹھا ہے. اے پروردگار، میں تجھ سے دعا مانگ کر بھی نامراد نہیں ہوا ہوں. کیونکہ مریم علیہ السلام کی جس نے کفالت کی ہے، جس نے پرورش تربیت کی ہے، مطلب جس نے ذمہ داری لی تھی، وہ ذکریہ علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے. اور ذکریہ علیہ السلام جب اپنے بھانجی کے پاس میں یا بھتیجی کے پاس میں جب آتے تو وہ دیکھتے کہ ان کے پاس میں ہر وقت ایک رزق جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ موجود ہوتا. اور اکثر آپ دیکھتے کہ آپ کے پاس میں مطلب مریم علیہ السلام کے پاس میں ایسے پھل موجود ہیں جو بے موسم پھل ہیں، جو بے موسم پھل ہیں. مجھے اپنے بعد اور ذکریہ علیہ السلام بھی اپنے بڑھاپے تک ایک منٹ ذکر علیہ السلام اپنے بڑھاپے تک پہنچ چکے تھے، لیکن ان کے پاس میں کوئی اولاد نہیں تھی. تو انہوں نے دعا کی. جب وہ دیکھ رہے تھے کہ بے شک اگر اللہ رب العالمین مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دینے پر قادر ہے، تو ان کے دل میں دعا ہے کہ بے شک وہ بھی مطلب کسی بھی ایج میں بڑھاپے میں اللہ رب العالمین قادر ہے کہ انہیں بھی اولاد دے. اور انہوں نے یہاں پہ اولاد کے لیے دعا کی. مجھے اپنے بعد اپنے وارثوں کی کوتاہیوں کا ڈر لگتا ہے. میری بیوی بانج ہے، تو مجھے اپنے کرم سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث اور آل یعقوب کا وارث بنے. اے پروردگار، اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. اے ذکر علیہ السلام، ہم تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس کا نام اس سے پہلے کوئی شخص پیدا نہیں کیا ہے. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور انہیں خوشخبری دے دی کہ ہم آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں، اور ایسا شخص ہم نے مطلب ایسے نام کا اس سے پہلے کوئی شخص کو پیدا نہیں کیا گیا ہے. ذکر علیہ السلام نے عرض کی پروردگار، بھلا میرے یہاں کیسے بیٹھا ہوں گا جبکہ میری بیوی بانج ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں. اب یہاں پر کیونکہ انہیں ایک یقین تھا لیکن تھوڑے سے سرپرائز ہوئے. انہوں نے کہا کہ اب میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. کہا گیا ہے، مفسرین کا کہنا ہے کہ اس وقت ذکر علیہ السلام کی ایج 120 سال تھی اور ان کی بیوی کی ایج آلموسٹ 90 ایئرس تھی. تو وہ تھوڑے سے شوق ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانج ہے، اب ہمارے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہیں؟ جواب ملا یہ ہو کر رہیں گا کیونکہ یہ میرے لیے آسان ہے. ٹھیک ہے. اب پاسبل امپاسبل یہ سب ہمارے لیے ہیں، اتفاق نہ اتفاقی ہمارے لیے، لیکن اللہ کے لیے یہ سب چیزیں آسان ہیں. جواب ملا یہ ہو کر رہیں گا کیونکہ میرے لیے یہ آسان ہے. یقیناً میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا ہے جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا. ذکریہ نے کہا پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی بنا. فرمایا تیرے لیے نشانی ہے کہ تو تندرستی کے باوجود مسلسل 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا. اب پہلے زمانے میں، اس زمانے میں جو نظر مانگنا ہے وہ جائز تھی، اور ایسی نظر مانگتے تھے کہ اگر کچھ چیز ملنے کے بعد جو شکرانہ ہے شاید کی 2 دن کسی سے بات نہیں کرنا ہے، 3 دن کسی سے بات نہیں کرنا ہے، خاموشی کا روزہ. ٹھیک ہے، بات ہی نہیں کرنا ہے. تو اس لیے کہا اب ذکر علیہ السلام نے کہا کہ کچھ نشانی بنا میرے لیے. تو جواب ملا کہ تو تندرستی کے باوجود بھی تو 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکے گا. تو وہ محراب سے نکل اپنی قوم کے سامنے آیا اور اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہو. ٹھیک ہے. اب کیونکہ نبی تھے، کام تو تبلیغ کرنے کا تھا، اب خاموشی میں بھی کیا ہدایت کی کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہو. اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہم نے اسے بچپن میں ہی حکم سے نواز دیا تھا. اب کہا گیا ہے کہ بچپن میں ہی یحییٰ علیہ السلام کو نبوت مل چکی تھی، اور لیکن جو کتابیں ملی ہیں وہ ایک بھرپور جوانی میں ملی ہے، لیکن جو نبوت ملی ہے، ٹھیک ہے، حکم جو دیا گیا تھا تبلیغ کا وہ بچپن سے ہی ملا تھا کہ یہ یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہم نے اس سے بچپن میں ہی حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرمی اور پاکیزگی عطا کی. وہ بڑا پرہیزگار تھا اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا. وہ سخت طبیعت اور نافرمان نہ تھا. اب یہاں پر جو خصوصیت ہے یحییٰ علیہ السلام کی بتائی گئی ہے. سلام ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اور اے نبی، قرآن مجید سے مریم کا حال بیان کرو. اب یہاں پر مریم علیہ السلام کے کچھ واقعات ہمیں بتائے جا رہے ہیں.
اور اے نبی قرآن مجید سے مریم کا حال بیان کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر شرقی جانب مکان میں گوشہ نشین ہو گئی. اور کیونکہ وہاں پہ تھا اس زمانے میں جب مریم علیہ السلام تھی فلسطین میں، تو کیونکہ بچیوں کو بھی مس اللہ کی راہ میں وقف کر دیا جاتا تھا، تو اکثر جو بچیاں ہیں یا عورتیں لیڈیز جو آدمی ہیں وہ وقف کرنے کا یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں اب وہ بس اعتکاف میں رہیں گے، عبادت کریں گے، ذکر کریں گے. تو اس طرح سے جو عمران علیہ السلام کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام تھے، تو ان کی والدہ نے بھی انہیں اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا، اور وہ ایک محراب میں مسجد الاقصی کے ایک کونے میں ہی جہاں پہ ان کا ایک محراب بنا ہوا تھا وہاں پر وہ اعتکاف میں رہتی، عبادتوں میں رہتی، اور اپنی قوم سے پردہ کر لیا. ہم نے اس کے پاس اپنے رول یعنی فرشتہ بھیجا، اور وہ اس کے سامنے ایک کامل انسان کی شکل میں آیا. جب اللہ العالمین کو خوشخبری دینی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا تاکہ مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی جائے. مریم نے کہا کہ اگر تو نیک ہے تو میں تجھ سے خدا رحمان کے ساتھ پناہ چاہتی ہوں. اب مریم علیہ السلام کو جب خوشخبری دی گئی، ٹھیک ہے، اب جو فرشتہ ہے وہ انسانی شکل میں آیا، تو ظاہر سی بات ہے جو مریم علیہ السلام کی وہ ڈر گئی اور انہوں نے پناہ مانگی، انہوں نے پناہ چاہی. اس نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب کا فرمان ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے آسان ہے. بے شک ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کو بنا ماں بنا باپ کے زندہ کیا گیا ہے، تو بے شک عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے زندہ کرنا، پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے. یہ انسانوں کے لیے مشکل نامشکل ہے، پاسبل امپاسبل، یہ ہماری سوچ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لمیٹیشنز ہیں، لیکن اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرے رب کا فرمان ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے آسان ہے، اور ہم اس لیے کریں گے کہ اس بچے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے. مریم کو حمل ٹھہرا اور وہ اس کے لیے دور جگہ مقام پر گئی. ٹھیک ہے، پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان مٹ چکا ہوتا. ابھی یہاں پر یہ ثابت ہے کہ بے شک کہ جو بھی پین ہوتا ہے، جو بھی لیبر پین ہوتا ہے، تو ہر ایک عورت کو اس سے گزرنا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی الحمدللہ کی بہت سے آرامی ہیں، ٹھیک ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، جو ڈیولپمنٹس ہوئے بہت زیادہ اس سے آرامی ہے، لیکن یہاں پر یہ پروف کیا گیا ہے کہ مریم علیہ السلام کو بھی وہ تکلیف پہنچی ہے. ٹھیک ہے، ایک پاکیزہ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ وہ دنیا کی کائنات کی پورے عورتوں میں، تمام عورتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی عورت جس کے پاس میں بہت زیادہ ایمان ہے وہ کون ہے؟ مریم علیہ السلام ہے. لیکن پھر بھی جو تکلیف پہنچی انہوں نے بھی اس تکلیف سے سفر کیا ہے. اب ہمارے پاس میں انڈیا میں بہت ساری عورتوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر پریگننسی کے دوران یا لیبر پین کے دوران اگر سورۃ المریم کو پڑھا جائے، یا بہت سارے لوگ ویسے بھی ہیں عورتیں جو اس کا تعویذ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ پر یا کمر پر اس طرح سے باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ کرنے سے وہ تکلیف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوتا تو مریم علیہ السلام کو خود کو تکلیف نہ ہوتی. یہ سب گمراہی کی بات ہے، یہ سب فیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اور سیکنڈ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے، تو ڈیورنگ پریگننسی اگر وہ پڑھا جائے، سورہ یوسف پڑھا جائے، تو جو اولاد ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے. تو یہ سب دل سے بنائے ہوئے باتیں، یہ سب بدعت میں شامل ہیں. یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ وہ تکلیف جو عورت کو پہنچتی ہے وہ مریم علیہ السلام کو بھی تکلیف پہنچی ہے. ایون انہوں نے یہ الفاظ کہے تکلیف سے کہ کاش، وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان مٹ چکا ہوتا. فرشتے نے اسے پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. بے شک ان کے لیے جو کھانے پینے کا انتظام تھا، جو رزق تھا، وہ نیچے سے نہریں جا رہی تھی، اور اس درخت کے تنے کو ہلا، اوپر سے تازہ کھجوریں آ گری گی. ان کا جو کھانا تھا اس دوران ڈیورنگ پریگننسی، آفٹر ڈیلیوری جو کہتے ہیں، ان کا جو کھانا تھا، ان کی جو غذا تھی، وہ کھجور اور پانی تھا. اور ایک ریسرچ کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر لیڈیز، ٹھیک ہے، اگر ہم عورتیں ڈیورنگ پریگننسی اگر ہم کھجوروں کا استعمال کرتی ہے، اسپیشلی 9th منتھ میں، تو ایک ریسرچ کے مطابق جو جتنا کھجوروں کو استعمال کریں گی اس کی پریگننسی اتنی نارمل ہوں گی. ٹھیک ہے، ریسرچ کیا گیا ہے کہ جو بھی عورتیں کھجوروں کا استعمال کریں گی پریگننسی کے دوران، تو انرجی بھی ملیں گی، طاقت بھی ملیں گی، قوت بھی آئیں گی، اور سیکنڈ اتنی نارمل پریگننسی بھی ہوں گی. تو جو سنت طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے ہمیں وہ استعمال کرنے کی کوشش کرنا ہے. بس تو کھا اور پانی پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. اگر کوئی
سے بات کرنے کی کوشش کرے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اب کہا گیا کہ اگر کوئی آئے بھی، اگر کوئی بات بھی کرنا چاہے، ہو سکتا ہے کوئی آئے گا، کوئی کچھ ایسی ویسی بات کرے گا۔ ابھی اس زمانہ مینس نبی سے 600 سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے، بہت پرانی بات نہیں ہے، نبی سے 600 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اب کوئی آئیں گے، کوئی دیکھیں گے، کچھ کیسی بھی بات کریں گے، ہو سکتا ہے مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے کوئی کچھ بات کہے، تو کیا کہا گیا کہ اس زمانے میں نظر مینس بات نہیں کرنے کی نظر ماننا جائز تھی۔ تو کہا بس تو یہ کہنا کہ میں روزے سے ہوں۔ پھر وہ اس بچے کو لے کر اپنی قوم میں آئی، لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے برا کام کیا ہے۔ اب مریم علیہ السلام ظاہر سی بات ہے جب ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اپنے بیٹے کو لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم میں واپس آئی، اور لوگوں نے کیا کہا کہ لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بہت برا کام کیا ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو گہگوار میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسی ولادت ہوئی مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قوم کی طرف آئے اور قوم کے لوگوں نے ان سے بری بری باتیں کہنا شروع کر دی۔ تو مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا تو لوگوں نے کہا یہ تو چھوٹا بچہ ہے جس کی ابھی ابھی ولادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب بات کرنا تو امپاسبل ہے، یہ ہم سے کیسے کلام کرے گا۔ بچہ بول اٹھا۔ دیکھیے یہ جو معجزہ ملا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی ملا ہے کہ انہوں نے بچپن میں ہی پیدا ہوتے ہی انہوں نے بات کرنا شروع کی ہے، اور یہ بول اٹھا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اب نبی بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک برات کر دی، اپنی ماں کے حق میں بات کر دی، جو الزام لگایا جا رہا تھا اس کو کلیئر کر دیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور میں ایک نبی ہوں، اور بابرکت بنایا جہاں بھی رہوں اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور آتے ہی تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور کہا مجھے بابرکت بنا دیا گیا ہے اور جہاں پر بھی رہوں گا، جب تک رہوں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے یہی سوال، کیونکہ یہ معجزہ ملا ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام بات نہ کرتے، ٹھیک ہے، اگر انہوں اپنی ماں کے بارے میں اپنی والدہ کے حق میں برات نہ کرتے تو ظاہر سی بات ہے جو قوم کے لوگ ہیں وہ مینس برے برے باتیں کرتے، تو یہی چیزوں کو یاد دلایا جائے گا قیامت کے دن بھی عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے جو تم پر نعمتیں کی تھی، تمہارے والدہ پر جو ہم نے نعمتیں کی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں کیا تم نے یہ کہا تھا کہ میری عبادت کرو، یہ سب نعمتوں کو یاد دلا کر اللہ رب العالمین ان سے سوال کریں گے۔ سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور یہ ہے اس کے متعلق سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور عیسیٰ نے کہا تھا اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، بس تم اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر کچھ لوگ گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، بس جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے بربادی ہے، وہ بڑی دین کا سامنا کریں گے۔ اور جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن ان کا کان خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی اچھی طرح دیکھ رہی ہوں گی، مگر آج ظلم کھلی گمراہی میں مبتلا ہوں گا۔ اب بتا دیا گیا ہے کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اور اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، بس ایک اللہ کی ہی عبادت کرو، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ابھی ان آیاتوں میں عیسیٰ علیہ السلام نے ڈکلیئر کر دیا ہے، کیونکہ اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ہیں اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی جو گمراہ ہوئے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا سمجھتے ہیں، لیکن آیاتوں میں بار بار بتا کر یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے بس ایک نبی اور رسول ہیں۔ اب اس کے بعد سورۃ الطٰہٰ جس میں زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں گے، اس کی بھی شروعات حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، کہا گیا ہے کہ ہم نے یہ قرآن، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر کفار بات نہیں مان رہے ہیں، انہیں سمجھانے کے بعد بھی اگر انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ایک حد تک اب جو نبی ہے وہ مینس انہیں تکلیف پہنچ رہی تھی، کیونکہ ابھی آپ سوچئے کہ معراج میں، ٹھیک ہے، جب آپ نے معراج کا سفر کیا آپ کو جہنم بتلا دی گئی ہے کہ جہنم ہے، اس میں آگ ہے، ہولناکیاں ہیں، اور جو بھی کفر کر رہے ہیں اس میں ہی جانے والے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمارا ایمان اور بھی زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں تو صرف بتایا گیا ہے، ہم نے کتابوں میں، قرآن میں، حدیثوں میں پڑھا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے وہ چیز بتا دی گئی تھی۔ اب ایک نبی ہونے کے ناطے وہ اپنی امت کے لیے خیر خواہ ہے، اب انہیں اس بات کا تو ڈر تھا
کہ بے شک اگر یہ امت، یہ کفار ہیں، اگر ایمان نہیں لائیں گے، انہیں جانا تو آگ میں ہی ہے، تو آپ کا دل تنگ ہوتا، آپ غمگین ہو جاتے. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ہمت دی ہے کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کی ہے تاکہ آپ کا دل تنگ ہو جائے یا آپ مصیبت میں پڑ جائے. ٹھیک ہے، ابھی آپ سے تو کسی کے بارے میں سوال نہیں ہونے والا ہے کہ کون کفر کرے، کس نے کفر کیا، کیوں کیا، وہ جہنم میں کیوں گیا ہے. آپ تو بس نذیرون ہیں، آپ کا کام بس حق پہنچانا ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم تک حق پہنچ چکا ہے، اور جو بھی جہنمی ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. یہ نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرنے والا ہے. اب جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے وہی نصیحت کو قبول کرے گا. نازل کی گئی ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین اور بلند آسمانوں کو. وہ رحمان عرش پر مستوی ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور جو زمین کے نیچے ہے. ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے. تم بلند آواز سے بات کرو یا چپکے سے، وہ خفیہ سے خفیہ کی ہوئی بات یقیناً جانتا ہے. وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا بہترین نام ہے. کیا ابھی آپ کو یہ سب باتیں کہے گا، ابھی اللہ رب العالمین آپ کا بتا رہے کہ آپ کو موسیٰ کے بارے میں کوئی بات معلوم ہے کہ جب اس نے، اب کیونکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی واقعہ دیکھا ہے سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں جو ہم نے دیکھا ہے وہ کیا ہے، وہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا ہے. ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس میں گئے تھے، کس طرح سے جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب کس طرح سے جادوگروں سے مقابلہ ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کیا گیا ہے، فرعون کا خاتمہ ہوا، فرعونیوں کا خاتمہ ہوا. اس کے بعد کا جو واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کو لے کر، ٹھیک ہے، اب جو ایمان والے تھے، جو بنی اسرائیل تھے، ٹھیک ہے، اب ان کو لے کر اب دریا کے پاس، دریا سے سوار ہو گئے، دریا سے پار ہو کر، جو دریا ہے مصر کے قریب ہے، دریا کے آگے جس جگہ پر آپ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا جو لشکر ہے اس کو وادی صحنہ کہتے ہیں، اس پلیس کو وادی صحنہ کہتے ہیں. اب ان کے ساتھ اس سالوں میں کیا کیا ہوا، 40 سال میں، 50 سال میں کیا ان لوگوں کے ساتھ میں ہوا، سب واقعہ ہمیں بتا دیا گیا سورۃ البقرہ میں. ٹھیک ہے، کس طرح سے من و سلوہ ان پر اتارا گیا ہے، کس طرح سے انہیں منع کیا گیا تھا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے، پھر بھی ان لوگوں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑی ہے. پھر انہیں واپس سے حکم ہوا تھا کہ فلسطین جانا ہے، لیکن انہوں نے یہ جانا ہے لیکن سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے. ٹھیک ہے، ان میں جو جو بگاڑ موجود تھے، اس کے بعد جو جو بھی سینیریو ہوا تھا، یہ ہمیں سورۃ البقرہ میں بتا دیا گیا ہے. لیکن نبوت سے پہلے کیا واقعہ ہوا تھا، کس طرح سے نبوت ملی ہے، یہ ہم سورۃ الطٰہٰ میں دیکھیں گے کہ جب اس نے آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید تمہارے لیے انگارہ لے آؤ یا اس سے روشنی سے مجھے کچھ رہنمائی ملے. اب کیونکہ موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہنے والے تھے، اب ان کی جو پرورش ہوئی وہ فرعون کے گھر میں ہوئی. ٹھیک ہے، اب مصر میں رہنے والے تھے. اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، ٹھیک ہے، اب کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے بہت زیادہ طاقتور تھے. ٹھیک ہے، ان کو اچھی قوت والے تھے، طاقت والے تھے. اب وہ جا رہے تھے اور وہاں پر ان لوگوں نے دیکھا کہ دو آدمیوں کے جھگڑا ہو رہا ہے، دو آدمیوں کا جھگڑا ہو رہا ہے بنی اسرائیل میں. اب انہیں لگا، ایک نے انہیں تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ کیا، اور انہوں نے کیا کیا، دوسرے آدمی کو تھوڑا سا پش کیا، دھکا دیا. اب دھکا دیتے ہی ان کا ہاتھ لگتے ہی جو آدمی ہے، جو دوسرا آدمی ہے، جو وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ مر گیا. ابھی ہو گئی پہلے دن کی بات. اب سیکنڈ ڈے اور دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام کا وہی راستے سے گزر ہوا. اب دوبارہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیم آدمی جو پہلے دن جو جھگڑا کر رہا تھا، اب سیکنڈ ڈے وہ سیم آدمی کسی اور سے جھگڑا کر رہا ہے. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر افسوس ہوا کہ انہوں نے مطلب کسی بے گناہ کو، شاید ان کے دھکا دینے کی وجہ سے کسی بے گناہ کی جان چلی گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا ارادہ اس کی جان لینا نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے صرف اس کو دھکا دیا، اس کو ہٹانے کے لیے دھکا دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام طاقتور تھے، ان کے پاس میں قوت تھی. ان کے دھکے سے وہ آدمی مر گیا. اب سیکنڈ ڈے جو آدمی ہے وہ واپس سے جھگڑا کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر اپنی غلطی کا احساس ہوا. اب اس آدمی نے کہا، ٹھیک ہے، اب اس آدمی نے کہا کہ اگر تم، یا میرے بارے میں شاید اگر تم جا کر کسی کو کہیں گے تو میں بنی اسرائیل میں یہ بات میں پھیلا دوں گا کہ تم نے ایک آدمی کا قتل کیا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ قتل تو جان بوجھ کر نہیں کیا گیا تھا، وہ ایک اتفاق تھا. تو انہوں نے کیا کہا اس آدمی نے، اگر تم ایسا کہیں گے تو میں تمہاری ہر طرف بدنامی ہوں گی. تو اس ڈر سے کہ اب بنی اسرائیل کے لوگ کیا کہیں گے، اس ڈر سے موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہنے والے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے. ٹھیک ہے، اس کے آگے جو شہر ہے، گاؤں جو ہم کہتے ہیں مدین، وہاں چلے گئے. اب مدین میں جانے کے بعد ابھی آپ سوچیے، اب رہنے والے تو مصر کے تھے،
اب مدین میں جانے کے بعد آپ کے پاس میں کچھ نہیں تھا، آپ خالی ہاتھ تھے، آپ فکر میں لگے ہوئے تھے، آپ خالی ہاتھ تھے، تو آپ ایک درخت کے پاس پہنچے، ایک درخت کے پاس میں آپ بیٹھے، اور وہاں پہ آپ نے جو موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا تھی، ربی انی لیما انزلتا الی من خیر فقیر، کہ میں محتاج ہوں، میں تیرے خیر کے لیے میں محتاج ہوں، آپ نے جو دعا کی اس وقت آپ نے دعا کی تھی، اور اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ جو دو لڑکیاں ہیں، ہم تھوڑا شارٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ دو لڑکیاں ہیں جو پانی کے لیے کنویں کے پاس آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے آس پاس جو ہے وہ دوسرے مرد حضرات ہیں جو تھوڑے ہیلدی ہیں، طاقتور ہیں، اب لڑکیاں کمزور ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ رہی ہیں، وہ پانی وہاں سے نہیں لے سک رہی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کی ہیلپ کی، پانی بھرنے میں، پانی لینے میں ان کی ہیلپ کی، اور انہیں ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ اب گھر تک پہنچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ان کو کہا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلو، دونوں لڑکیوں سے کہا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلو۔ تو دیکھیں یہاں پہ ایک حیا ہمیں بتائی گئی ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اگر ویسے ہوتے کہ تم آگے چلو میں پیچھے رہتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں ایک شک ہے کہ اب آدمی اگر پیچھے ہے تو شاید وہ عورت کو دیکھ رہا ہے، کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، لیکن ایک حیا کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم آگے چلو اور میں پیچھے رہتا ہوں۔ اب جو دو لڑکیاں تھیں یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، مفسرین کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور دونوں لڑکیاں جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں گھر پہنچی تو دونوں لڑکیوں نے اپنے والد سے، ٹھیک ہے، اس میں سے ایک لڑکی نے اپنے والد مطلب شعیب علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی۔ اب جو شعیب علیہ السلام تھے اب وہ سمجھ گئے، ٹھیک ہے، جو اشارہ تھا وہ سمجھ گئے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں مطلب تم میری بیٹی سے تم نکاح کر لو، شادی کر لو۔ اب موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، لیکن جو مہر تھا، کہا مہر کے طور پہ تمہیں 8 سال یا چاہے تو 10 سال تمہیں میرے پاس نوکری کرنا ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس تمہیں نوکری کرنا ہے۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو نوکری بھی مل گئی، ایک رہنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا، اور ان کی شادی بھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب جب کچھ سال تک وہ مدین میں رہے، ٹھیک ہے، جو ان کا ڈیل کی گئی تھی مہر کے طور پہ 8 سال یا 10 سال وہاں پر رہنا ہے۔ اب 8-10 سال وہاں پر گزارنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو مصر کی یاد آنے لگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں واپس اپنے وطن جاؤں گا، مصر جاؤں گا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر واپس آ رہے تھے، ٹھیک ہے، مدین سے مصر جا رہے تھے راستے میں، اب ہو سکتا ہے رات کا سمے ہوگا، رات کا وقت ہوگا، تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو ایک آگ دکھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب ہو سکتا ہے کہ میں آگ سے کچھ انگارہ لے کر آؤں اور یہ ہماری رہنمائی کرے یا اجالے کے طور پہ ہمیں کام میں آئے، میں یہی اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت وادی طویٰ میں، جو وادی آپ رکے مدین سے واپس آ رہے تھے، مصر جا رہے تھے، اور بیچ میں جو وادی تھی اسے وادی طویٰ کہتے ہیں، وہاں پر آپ کو ایک آواز آئی، آپ نے آگ دیکھی، آپ آگ دیکھ کر رک گئے، وہاں پر آپ کو نبوت ملی، وہاں پہ اللہ نے آپ سے پہلی بار کلام کیا، اور وہاں سے آپ کو آواز آئی، میں ہی تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے، تو مقدس وادی طویٰ میں پہنچ چکا ہے، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، جو کچھ وحی کی جاتی توجہ سے سنو، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس میری بندگی کرو اور میرے یاد کے نماز قائم کرو۔ کیا کہا کہ میں ہی اللہ ہوں، بس میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میری ہی بندگی کرو اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ قیامت کا وقت ہر صورت آنے والا ہے، اس وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر کوئی اپنی کوشش کے مطابق بدلہ دیا جائے، بس جو شخص اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کا بندہ بن گیا ہے وہ آپ کو قیامت کی سوچ سے نہ روک دے، ورنہ آپ ہلاک میں پڑ جائیں گے۔ اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ان کی ایک چھڑی تھی جسے ہم ان کا عصا کہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا ہے، اللہ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان سے سوال کیا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے اور بھی کام لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اگر موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو بس ایک ہی جواب دیتے، لیکن جو ان میں محبت تھی، ٹھیک ہے، جو خواہش تھی کہ بات کرنا ہے اللہ سے اور بات کرنا ہے، تو یہاں پر دیکھیے انہوں نے بس ایک ہی سوال کا 3 جواب دے دیے کہ ایسا بھی کرتا ہوں، ویسا بھی کرتا ہوں۔ موسیٰ نے جواب دیا، میں میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے اور بھی کام لیتا ہوں۔
فرمایا اے موسیٰ اسے پھینک دے. اب جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا کہ ان کا عصا پھینکتے ہی وہ سانپ اژدھا بن جاتا, اس نے پھینک دیا اور یکایک عصا ایک سانپ بن کر دوڑنے لگا. فرمایا اسے پکڑ لے اور ڈرنا نہیں, ہم اسے پہلے کی طرح عصا بنا دیں گے. اور کیونکہ یہ اس لیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مینٹلی طور پہ تیار کیا جائے. اور اب اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا کر نکال, وہ کسی بغیر تکلیف کے چمکتا ہوا انگارا چمکتا ہوا نکلے گا. یہ دوسری نشانی ہے, ٹھیک ہے. پہلی نشانی کہ جیسی عصا پھینکا وہ سانپ بن گیا. دوسری نشانی کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکال, وہ چمکتا ہوا بنا کسی تکلیف کے چمکتا ہوا بن جائے گا. ہم آپ کو اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اب سرکش فرعون کے پاس میں اب حکم ہوا کہ اب کیا کرنا ہے, اب سرکش فرعون کے پاس میں جانا ہے. موسیٰ نے پروردگار سے دعا کی میرا سینہ کھول دے. جو دعا ہم پڑھتے رب اشرح لی صدری کی, وہ یہاں پر ہے کہ میرا سینہ کھول دے, میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دے اور میری زبان کی گروہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. اب یہاں پر مفسرین اس میں بھی وہ ہے کہ اختلاف ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے تو شاید فرعون نے کچھ تو بھی گرم چیز ان کی زبان میں ان کے حلق میں ڈال دی تھی, جس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان صاف نہیں تھی. تو انہوں نے یہاں پر دعا کی رب اشرح لی صدری کی کہ میری زبان صاف کر دے تاکہ لوگ, جب تبلیغ کرنا ہے لوگوں کو بات سمجھانا ہے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو. اور میرے لیے میرے اپنے گھر والوں سے ایک وزیر بنا دے, ہارون کو جو میرا بھائی ہے. اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ بے شک نبوت کا کام بہت بڑا کام ہے, ذمہ داری بہت بڑی ہے. سب سے پہلے لوگوں کو بات سمجھ میں آنا ضروری ہے. تو کہا کہ میرا جو بھائی ہے ہارون علیہ السلام وہ اپنے زبان میں ماہر تھے, اور کہا کہ مجھے میرے گھر میں سے میرا ایک وزیر بنا دے. ٹھیک ہے, اب اتنا بڑا کام ہے, انہیں لگا میں اکیلے نہیں سنبھال سکتا ہوں, تو میرے لیے میرا کوئی مددگار بنا. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا, اور ایک بھائی کی دعا کی وجہ سے یہاں پر انہیں نبوت مل گئی. ہارون کو جو میرا بھائی ہے اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر دے. تو بے شک جب ہمیں ہمارے بہن بھائیوں کا سہارا ملتا ہے, ٹھیک ہے, جب ہمیں ان کا سپورٹ ملتا ہے تو ہم مینٹلی بھی ہم تھوڑا خود کو اسٹرانگ فیل کرتے ہیں. تو ہمیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب ایک بھائی کی دعا سے نبوت مل گئی ہے, اور نبوت ملنا کوئی آسان چیز نہیں ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے, تو ہمیں بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم بھی ہماری دعاؤں میں اپنے بہن بھائیوں کو یاد کریں, اور ہماری اولادوں کو بھی ہم یہی تلقین کریں کہ دعاؤں میں ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں کو یاد رکھنا ہے اور اس کو میرے کام میں شریک فرما دیں تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا ذکر کریں. بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے. فرمایا اے موسیٰ تو نے جو مانگا تھا تجھے دیا جاتا ہے, ہم نے ہر ایک مرتبہ تم پر احسان کیا ہے. وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بچپن کا تھوڑا واقعہ بتایا گیا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وحی ڈالی تھی کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں ڈال دے, دریا اسے ساحل پر لگا دے گا اور اسے میرا دشمن اور موسیٰ کا دشمن اٹھا لے گا. میں نے اپنی طرف سے تجھ پر بہت محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تم میری نگرانی میں پرورش پائے. جب تیری بہن چل رہی تھی تو اس نے جا کر کہا کہ میں تمہیں بتا دوں کہ جو اس بچے کو اچھی طرح سے پرورش کرے. اس طرح ہم نے تجھے پر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو, اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا. ہم نے اس میں آزمائش سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا. تو مدین کے لوگوں کے لیے کئی سال ٹھہرا رہا. اے موسیٰ تو ٹھیک وقت پر آ گیا. میں نے تجھے کو اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے. موسیٰ تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور میری یاد سے غافل نہ ہونا. دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے. اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا, ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. موسیٰ اور ہارون نے عرض کی پروردگار ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا ہم پر حملہ آور ہو جائے گا. فرمایا ڈر نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں کہ سب کچھ سن رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے آزاد کر دے اور ان کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں, سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ ہدایت کی پیروی کرے گا. ہم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے جو اس سے جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا اس کے لیے عذاب ہے. فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس سے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کی رہنمائی فرمائی.
فرعون نے کہا جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، یہ پاس ایک کتاب ہے، محفوظ ہے، میرا رب جو نہ چکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے والدہ کے دل میں، کیونکہ اس زمانے میں ہم نے دیکھا ایک رول تھا کہ فرعون کیا کرتا، بچوں کو پیدا ہوتے ہی ان کو مرڈر کر ڈالتا، تو ان کی ماں کے دل میں وہی ڈالی گئی تھی کہ اپنے بچے کو بکسے میں بند کرنا ہے اور دریا کے پاس میں بکسا بہا دینا ہے، اس کو مس اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون لے لیں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر مس اللہ رب العالمین نے اتنی محبت طاری کی کہ جو فرعون ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ایکسیپٹ کیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ لیکن کیونکہ اب یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بچے کے لیے بے چین تھی، ٹھیک ہے، تڑپ رہی تھی، لیکن اگر اللہ رب العالمین انہیں سکون نہ دیتے، اگر صبر نہ دیتے تو شاید وہ رو رو کر بیان کر دیتی کہ میرا بیٹا میرا بیٹا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں صبر دیا ہے۔ اور ان کی جو بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ بکسے کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ بکسا کہاں پہنچتا ہے، کس طرح سے پہنچتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بکسا فرعون کے محل میں، جب ان کی بہن نے دیکھا کہ جو بکسا ہے فرعون کے محل میں پہنچا ہے، تو انہوں نے اب کیونکہ اس زمانے میں جو دودھ پلانے کا رواج تھا کہ تمام جتنی بھی عورتیں آ کر موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے تھے، تو ان کی بہن نے آ کر کہا کہ میں ایک ایسی عورت کا پتہ دیتی ہوں تو شاید اس بچے کی پرورش بہتر طریقے سے کریں گی یا جو بچہ ہے وہ دودھ پی لیں گا۔ تو اس طرح سے جو حضرت آسیہ تھی انہوں نے مس حامی بھری، اور وہ جو بچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے انہوں نے اپنی ماں کو واپس سے اس دربار میں لے کر گئی اور موسیٰ علیہ السلام سے ملوایا، اور کیونکہ وہ ان کی ماں تھی تو موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی ماں کے پاس میں جا کر خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں سے ملوایا۔ اب آگے کا جو سفر ہے کہ کس طرح سے ان کو نبوت ملی ہے ہم دیکھ چکے ہیں۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس میں جانا ہے اور نرمی کے ساتھ اس سے بات کرنا ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ظالم ہے اسے جا کر بس جنگ کرنا ہے یا جہاد کرنا ہے، پہلے کیا کہا گیا ہے کہ نرمی سے جا کر سمجھانا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد سمجھ میں آ جائے یا وہ نصیحت حاصل کرے۔ اب اس کے آگے جو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جادوگروں کا جو بھی واقعہ تھا ان آیتوں میں، اس کے آگے بس وہی بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہاں پہ 16 پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ 15 پارے اور 16 پارے میں سورۃ الکہف ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو کل دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر آپ جی آپ تلاوت کر لیجیے سورۃ الملک کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ صدق اللہ العظیم۔ بارک اللہ فیکم۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا آج کا واقعہ بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کا؟ ہاں سمجھ میں آیا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔